حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سلسلہ چشتیہ کے چوتھے مرتبہ ہیں جو دلی کو اپنی روحانی کرنوں سے روشن و منور کر رہے ہیں. انہیں پاکپتن شریف کے درویش اور ان کے مرشد شیخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے خلافت عطا فرمائی تھی، جبکہ حضرت بابا جی کو ان کے مرشد اور دہلی میں آسودہ خواب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خلافت مرحمت فرمائی، جبکہ حضرت خواجہ قطب صاحب کو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خلافت کا تاج عطا فرمایا تھا. حضرت محبوب الہی بدایوں میں پیدا ہوئے. ان کے دادا اور نانا سید علی اور سید عرب دونوں بھائی بخارا میں مقیم تھے اور مغلوں کے حملے میں ہجرت کر کے لاہور آ گئے، اور یہی حضرت خواجہ سید علی کے ہاں صاحبزادے سید احمد اور حضرت خواجہ سید عرب کے ہاں صاحبزادی زلیخا پیدا ہوئیں. بعد ازاں سایہ خاندان بدایوں آباد ہو گیا اور وہیں سید احمد اور بی بی زلیخا کی شادی ہوئی، جن سے سید محمد پیدا ہوئے جو سلطان المشائخ محبوب الہی سلطان جی اور حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہیں. اب 5 برس کی عمر میں یتیم ہوئے. والدہ نے جس طرح سے آپ کی تعلیم و تربیت کی وہ آج کی ماؤں کے لیے روشن مثال ہے. دہلی میں حضرت شیخ العالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رہتے تھے. آپ کی والدہ نے آپ کو اس کے پاس بھیجا، جنہوں نے انہیں اپنے بھائی شیخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس اجودھن و پاکپتن شریف بھیجا. یہ حضرت بابا جی کے روحانی کمالات میں سب سے بڑا کمال حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے، جنہوں نے ہندوستان کو نور ولایت سے منور فرما کر رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا اور تاج کرامت اب کے سر پر انوار پر رکھا. یہ حضرت بابا جی کی دعا کا فیض تھا کہ انہوں نے حق تعالی سے دعا فرمائی تھی کہ تو جو خدا سے چاہے گا وہ پائے گا. حضرت بابا جی نے ان کے لنگر میں روزانہ 70 من نمک استعمال ہونے کی دعا دی تھی. ان دنوں 1 من 40 سیر کی بجائے 12-13 سیر کے برابر ہوتا تھا. اور پھر ایک عالم نے دیکھا کہ حضرت بابا جی کی یہ دعا کیسے پوری ہوئی. حضرت محبوب الہی کو شب عبادت میں حق تعالی نے یہ دکھا دیا تھا کہ نظام جس مومن نے تیری زیارت کیا کرے گا ہم اسے بخش دیں گے. 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کے اوائل کی دہلی میں اب سے منفرد کردار کے حامل ہیں. اب کو سلسلہ چشتیہ کے عدم تشدد کے تصور کو ثقافتی، مذہبی رواداری اور امن پسندی کی شکل دینے کا شرف بھی حاصل ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور میں درجن بھر بادشاہ آئے، لیکن ولی کے اس روحانی سلطان اور امن کار نے شہنشاہوں اور بادشاہوں کی توسیع پسندانہ پالیسی کا ساتھ دینے سے مکمل انکار کیا، اور کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں ماسوائے سما پر مناظرہ کے کبھی حاضر نہ ہوئے. ایک محبوب سبحانی، دوسرا محبوب الہی. ایک کا لنگر اہل بغداد اور دوسرے کا اہل دہلی تناول کرتے. اب کے سالانہ مبارک کی تقریبات سے قبل حضرت غوث العظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پر بات و ذکر و احتشام شروع ہو جاتا ہے، اور بستی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بے قاف نور بن جاتی ہے. یہ بھی کیا خوبصورت حسن اتفاق اور قدر مشترک ہے کہ ان میں سے ایک محبوب سبحانی اور دوسرا محبوب الہی ہے. ایک کا لنگر پورا بغداد شریف اور گرد و نواح کے لوگ اور دوسرے کا لنگر پوری دہلی تناول کرتی تھی، اور دونوں کا روحانی فیض صدیوں بعد بھی اسی طرح جاری و ساری ہے. شیخ فرید کی قسم. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو مختلف بزرگوں کا تذکرہ کر رہا تھا تو وہ مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے. دوسرے واقعات کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر کرنے لگا تو خود بخود ان کے دل میں ان کی عقیدت بڑھتی ہی چل گئی، اور یہ عقیدت اتنی بڑی کہ ہر نماز کے بعد حضرت 10 دفعہ شیخ فرید اور 10 دفعہ مولانا فرید کہا کرتے. دوست احباب کو بھی اس عقیدت اور محبت کا پتہ چل گیا تھا. جب کبھی قسم کھانے کا موقع آتا تو دوست ان سے کہا کرتے کہ شیخ فرید کی قسم کیوں. یہ جان کر ان کے دل میں بابا صاحب کی محبت اور بھی پکی ہو گئی. اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ. جب حضرت محبوب الہی اجودھن پہنچے ہیں تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر انہیں دیکھ کر یہ شہرا آفاق شعر پڑھتے ہیں. اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ. تیری جدائی کی آگ نے بہت دلوں کو کباب کر رکھا تھا، اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے بہت سی جانوں کو خراب کر رکھا تھا. بعد ازاں حضرت بابا جی نے اپنے داماد اور خلیفہ حضرت بدر الدین اسحاق، جن کا تعلق بھی دلی سے تھا، حضرت نظام الدین اولیاء کو ان کا مہمان بنایا اور پیر کے ادب و آداب سکھانے کی ہدایت فرمائی.
حضرت بدر الدین اسحاق حضرت خواجہ حسن نظامی کی فیملی اور موجودہ دیوان و سجادہ نشین سید طاہر نظامی کے جد امجد اور حضرت محبوب الہی کے تعلیمی مرشد بھی ہے۔ باولی کا پانی روشن ہو گیا۔ بادشاہ غیاث الدین تغلق جو حضرت سے عداوت رکھتا تھا، اس نے اپنا عالی شان قلعہ اور محل بنانے کا حکم دیا جس پر سونے کے پتھر چڑھائے جا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت نے درگاہ میں باولی بنانے کی ہدایت کی۔ قلعے کے قیام مزدور باولی بنانے کے لیے آ گئے جنہیں بادشاہ نے حکم کے ذریعے منع کر دیا۔ جب مزدوروں نے رات کو چراغ جلا کر باولی بنانا چاہی تو منادی کر کے انہیں تیل دینے سے منع کیا۔ حضرت نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت نصیر الدین کو باولی کا پانی کونڈوہے میں بھر کر ان میں بڑی بتیاں ڈال کر جلانے کا حکم دیا جو اللہ کے حکم سے روشن ہو گئیں، اور حضرت نصیر الدین محمود کا لقب چراغ دہلی کا چراغ مشہور ہو گیا۔ والدہ محترمہ سر سے دامنی اتار کر 500 بار درود شریف پڑھتی اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب کی قابل فخر والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیخا مستجاب الدعا تھیں اور ان کی دعائیں بارگاہ ایزدی میں قبول ہوتی۔ وہ کسی بھی مشکل کے وقت جا نماز پر سر مبارک سے دامنی اتار کر آگے رکھ لیتی اور 500 بار درود شریف پڑھتی۔ ابھی درود شریف ختم نہ ہونے پاتا کہ اوہ مشکل حل اور آسان ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت پر مامور کنیز جو باہر کے کام کاج بھی کرتی تھیں اچانک غائب ہو گئی۔ حضرت بی بی زلیخا ازحد پریشان تھیں۔ وہ معمول کے مطابق مسل بچھا کر بیٹھ گئیں اور سر سے دامنی اتاری اور درود پاک پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے مسبل الاسباب اور مالک کل جہاں جب تک میری کنیز واپس نہیں آئے گی سر پر دامنی نہیں رکھوں گی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر ایک مرد غیب نے دستک اور آواز دی کہ آپ کی کھوئی ہوئی کنیز مل گئی ہے۔ آواز سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء باہر تشریف لائے اور اس مرد غیب نے کھوئی ہوئی کنیز ان کے حوالے کر دی۔ شہزادی جہاں آرا کی کروڑوں کا ترکہ درگاہ کو دینے کی وصیت قدموں میں دفن ہوئی۔ شہنشاہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی لخت جگر شہزادی جہاں آرا کو حضرت محبوب الہی سے اس قدر عقیدت تھی کہ اپنی زندگی میں ہی ایک قطع زمین پر جالی دار کٹا رہ اور تربت بمالہ السلام لو تیار کرائی۔ شہزادی اپنے والد کے زرعی عہد کی سب سے مالدار اور بااثر خاتون تھی۔ اس نے وصیت کی اس کا ترکہ جو 3-4 کروڑ تھا تمام کا تمام درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے دے دیا جائے، لیکن بدقسمتی سے اس کے حکمران بھائی اورنگزیب عالمگیر نے اس کی وصیت پوری نہیں کی تھی۔ شہزادی آج بھی اب کے قدموں میں پردہ دار جالی میں محو خواب اپنی قسمت پر نازاں ہے۔ حضرت محبوب الہی 20 برس کی عمر میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے مرید ہوئے اور 24 سال کی عمر میں تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور 66 سال تک ہندوستان کی روحانی شہنشاہی کا منصب اب کے سر مبارک کی زینت رہا۔ حضرت محبوب الہی نے ایام جوانی میں 30 برس سخت مجاہدے کیے اور عمر عزیز کے آخری حصہ میں ان مجاہدوں کی تعداد کہیں بڑھ گئی۔ 80 برس کی عمر میں بھی دائمی روزہ سے رہتے۔ اس ضعیفی میں بھی بلندی پر واقع بالا خانہ سے نیچے مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کرتے۔ بہشتی دروازہ مشہور ہے کہ حضرت بابا صاحب کا وصال ہوا تو حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء دہلی میں تھے۔ حضرت بابا صاحب نے وصیت فرمائی تھی میرا خرقہ اسا کھڑاؤ اور تبرکات مولانا نظام الدین دہلی سے آئیں تو ان کو دے دینا اور وہی میری قبر بھی بنوائیں گے۔ چنانچہ حضرت کو بطور امانت کے ایک جگہ دفن کر دیا، اور جب حضرت سلطان المشائخ اجودھن پاک پتن شریف حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت کو اس جگہ دوبارہ دفن کیا جہاں آج کل مزار ہے، اور اس پر ایک چھوٹا قبہ بنایا جس کے 2 دروازے رکھے، ایک مشرق کی طرف اور جنوب کی طرف۔ جنوبی دروازے کے پاس حضرت کھڑے تھے کا ایک جوش اور وجد اور بے خودی کی حالت حضرت پر طاری ہوئی، اور حضرت نے تالیاں بجا کر فرمایا لو دیکھو رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا امن پائے گا۔ حضرت بابا فرید کی لحد کی ایک اینٹ پر قرآن پڑھوایا۔ آج سے 8 صدیاں قبل دریائے ستلج اپنی تمام تر طغیانیوں کے ساتھ حضرت شیخ العالم بابا فرید مسعود گنج شکر کے بلند ٹیلے پر موجود خانقاہ کے نیچے رواں دواں تھا۔ اس ٹیلے کی بلندی آج بھی 3 منزلہ ہے۔ میری گنہگار آنکھیں چشم تصور سے مبہوت ہو کر وہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ حضرت بابا جی کے وصال کے بعد حضرت محبوب الہی دہلی سے اجودھن تشریف لاتے ہیں اور آپ کے جسد مبارک کو خانقے پر پہلے سے دفن شدہ مقام سے نکال کر موجودہ مقام پر اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتے ہیں۔ خانقاہ درویشوں، مریدوں اور عقیدت مندوں سے بھری ہوئی ہے، اور حضرت محبوب الہی تمام حفاظ کرام کو بٹے سے نیچے ستلج کے کنارے لے جاتے ہیں، اور ان سب کو اینٹیں دے دی جاتی ہیں جو ستلج کے پانی میں دھو کر
اس پر مکمل قرآن پاک پڑھتے ہیں یوں مزار مبارک کی تمام اینٹوں پر ایک ایک قرآن پاک پڑھا گیا، اور یہ تمام اینٹیں حضرت محبوب الہی نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے زیر نگرانی لگوائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 8 صدیوں بعد بھی اب کے روضہ مبارک کی توسیع نہیں کی گئی، کیونکہ حضرت محبوب الہی کے ہاتھ سے لگائی متبرک اینٹوں پر جن پر قرآن پاک پڑھا گیا ہے انہیں اکھاڑنا اور بدلنا ممکن نہیں۔ ابھی دلی دور ہے۔ غیاث الدین تغلق بھی اپنے پیش رو قطب الدین بارک کی طرح حضرت محبوب الہی کی دشمنی میں مبتلا تھا۔ اس نے بنگال کی مہم پر جانے سے قبل حضرت کو فرمان بھیجا کہ میرے آنے سے قبل دہلی سے رخصت ہو جاؤ، جس پر اپنے وہ تاریخی جملہ ادا فرمایا کہ ہنود دلی است، ابھی دلی دور ہے۔ وہ بنگال کی مہم سے واپس لوٹا تو اس کے ولی عہد شہزادہ ملک جونا نے باپ کے استقبال کے لیے شارت سے باہر لکڑی کی نئی بارہ دوری بنوائی۔ باپ کو ہاتھوں کی نظر کے ساتھ سلامی کے لیے پیش کی تو نئی چوبی بارہ دوری زمین بوس ہو گئی اور تغلق اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا، اور آپ کا فرمان کہ ہنوز دلی دور است حرف با حرف سچ ثابت ہوا۔ 10 مرتبہ اجودھن تشریف لائے۔ حضرت محبوب الہی اپنی حیات مبارک میں 10 مرتبہ اجودھن پاک پتن تشریف لائے۔ وہ اپنے مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود الدین گنج شکر کی حیات مبارکہ میں 3 مرتبہ، جبکہ ان کے وصال کے بعد 7 مرتبہ اجودھن آئے۔ حضرت نے اپنے وصال سے 40 روز پہلے سے کھانا چھوڑ دیا تھا، اور رونے کی یہ حالت تھی کہ ذرا سی دیر کو بھی آنسو نہ تھمتے تھے، کمزوری بڑھتی رہی۔ ایک بزرگ نے عرض کیا، حضرت اگر اب کھانا نوش نہیں فرمائیں گے تو طاقت کیسے قائم رہے گی؟ جواب دیا کہ جو شخص جناب سرور کائنات کا مشتاق ہو اس کو دنیا کا کھانا کیسے بھائے۔ حضرت شیخ رکن الدین سہروردی اپنے وقت کے زبردست بزرگ تھے، وہ مزاج پرسی کو تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ جب تک چاہیں دنیا میں رہیں، اب بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ اب سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دن اور دنیا میں رکھے۔ حضرت یہ سن کر اب دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسالت مآب فرماتے ہیں کہ نظام ہم کو تمہارا بڑا اشتیاق ہے، پس جس کا رسول اللہ انتظار فرمائے وہ کیسے دنیا میں رہ سکتا ہے؟ حضرت پر غشی طاری ہو جاتی تھی، ہوشیار ہوتے تھے تو دریافت فرماتے تھے کوئی مہمان آیا، میں نے نماز پڑھ لی۔ لوگ کہتے تھے کہ سرکار نے ابھی نماز پڑھی ہے، مگر حضرت دوبارہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح ایک نماز کو کئی دفعہ ادا فرماتے اور کہتے، میردیم او میردیم او میردیم، ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں۔ اسی حال میں تمام خدمتگاروں، مریدوں اور عزیزوں کو بلا کر فرمایا کہ تم گواہ رہنا، اقبال خادم کوئی چیز جماعت خانے میں بچا کر نہ رکھے، سب کچھ خیرات کر دیا جائے ورنہ قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ خواجہ اقبال نے حکم کی تعمیل کی ہے اور سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، صرف درویشوں کے لیے چند دن کے لائق غلہ باقی رکھا ہے۔ حضرت اس پر ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ زمین کی اس ریت کو کیوں باقی رکھا ہے؟ گوداموں کے دروازے کھول دو اور غریبوں سے کہو کہ ان کو لوٹ لیں اور کچھ باقی نہ چھوڑے۔ 18 ربیع الثانی 725 اجر کو سورج نکلنے کے بعد یہ افتاب طریقت غروب ہو گیا۔ حضرت کی وصیت کے موافق تدفین عمل میں آئی۔ جہاں آج کل حضرت کا روضہ ہے یہاں کسی زمانے میں جنگل میں تھا۔ حضرت شیخ رکن الدین سہروردی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کہتے ہیں حضرت نے یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ جنازے کے سامنے حضرت شیخ صدی کی وہ غزل گائی جائے جس کا ایک شعر یہ ہے، اے تماشا گاہے عالم روئے تو ایک تیرا چہرہ مبارک، دنیا کے دیدار کی چیز ہے تو کس کے دیدار کو چلا۔